قابل صد احترام علماء کرام، آپ سارے مہمانان گرامی قدر، آج 3 پروگرام ہیں، 2 بعد از نماز مغرب اور 1 بعد از نماز عشاء، تو تینوں پہ پتہ نہیں تیسرے پہ حاضری ہوتی ہے یا نہیں، تو 2 پہ تو میری بھی حاضری لازمی ہے۔ تو ابھی حضرت تشریف لانے والے ہیں، آپ خطاب سماعت فرمائیں گے، میں بھی حاضر ہو گیا، اپنا حصہ ڈال دیا، اور میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ رب آکھیا سونیا محبوبہ، میں تیرے 100 ناز اٹھانا ہاں، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھانا۔ جو بات کرنے کے لیے بھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ ہم ہیں سنی، حنفی، بریلوی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا عاشق ہو، سنی بھی ہو، حنفی بھی ہو، اور میلاد والا ہو، رب کے کہو سبحان اللہ۔ پھر میں دہرانے لگا ہوں، اب اگر چپ بیٹھے رہے تو اپنے سنی، حنفی، بریلوی ہونے پر ذرا نا غور کرنا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ ہم ہیں سنی، حنفی، بریلوی۔ دیکھو نا، بریلوی کوئی مسلک چلو مان لیا نہیں، لیکن اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ پہلے ادوار میں صرف گھی ہوتا تھا، یہ میرے بابے بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے، مجھے قریشی صاحب بھی میری تائید کریں گے، صرف کیا ہوتا تھا؟ گھی۔ جب آ گیا نا ڈالڈا اور دوسرا تیسرا، تو لوگوں نے کہا کہ اب اصل کی پہچان کیا ہے، تو اصل گھی کو لفظ لگانا پڑا اس کے ساتھ دیسی۔ کیا لفظ لگانا پڑا؟ دیسی۔ پھر کیا بن گیا؟ دیسی گھی۔ اصل کی کیا پہچان بنی؟ دیسی گھی۔ دیسی گھی، جو دیسی ہوگا وہ اصلی ہوگا، جو گھی دیسی ہوگا وہ اصلی گھی ہوگا۔ اب یاد رکھو، شروع سے لے کے آگے تک جائیں گے اہل سنت، جب ان میں پیدا ہو گئے، اور بھائی نام نہیں لیتا سمجھ جاؤ، بھائی فلاں بھی اٹھ کے کہنے لگا میں بھی سنی، دوسرا کہنے لگا میں بھی سنی، تیسرا کہنے لگا ہم بھی اہل سنت و جماعت۔ اب ذرا پتہ یہ لگانا تھا کہ بھائی ان میں اصل کون ہے؟ نہیں توجہ نہیں، آپ بڑی توجہ نوجوانوں میری طرف بات کو غور کرنا۔ اب یہ پتہ لگانا تھا کہ اہل سنت و جماعت، بھائی انہوں نے کہا ہم بھی اہل سنت و جماعت، وہ فلاں بھی بولا اہل سنت، یہ پلید جو ہمارا ہمسایہ ہے یہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے نا۔ اب جب مسئلہ بن گیا کہ اہل سنت اصل کون ہے، تو پھر ساتھ میں لفظ لگانا پڑا جو بریلی والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، جن کا نقطہ نظر، جن کا عقیدہ وہی ہے جو میرے اعلیٰ حضرت کا ہے، تو پتہ چلا سچا سنی کون سا ہے۔ میں نہیں کہتا تفرقہ بازی پر میں لعنت بھیجتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، کوئی کہے میں سنی حنفی دیوبندی ہوں، کوئی اہل حدیث ہو کر کہے میں سنی ہوں، کوئی بے ایمان نہ ادھر کا نہ ادھر کا نہ کدھر کا نہ جدھر کا بولے میں بھی سنی ہوں، تو پھر اب پہچان کے لیے کوئی لڑائی نہیں، کوئی باس نہیں، کوئی کسی کے اوپر کوئی تبرہ نہیں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں۔ میری عادت ہے میں کسی کے عقیدے کو چھیڑتا نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑتا نہیں، اپنے عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اب پھر پتا چلا کہ سنی اصل وہ ہے جو ڈٹ کے کہے گا کہ میں سنی بھی ہوں، حنفی بھی ہوں، بریلوی بھی ہوں۔ بس یہ ایک بات
بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی تھی کہ میں ذرا عقیدہ اہل سنت کو بھی بیان کرنا ہے نا. خالی نعرے لگا دیں, نعت خوانی کر دی, حضرت کا خطاب سنا, لنگر لیا, گھر چلے گئے, وہ باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, ٹھیک ہیں, بڑا اعلیٰ کام ہے, یہ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ ہم میلاد والے ہیں. بے شک. بھائی کسی کو مرچیں لگیں, قبلہ میر حسین شاہ صاحب حضرت جی آپ جانتے ہیں, آپ کے تو وہ کولیگ بھی تھے حضرت جی, تو ایک دن جلسے میں ہی نا وہ خطاب کر رہے تھے, تو کہنے لگے کہ بھئی یہ کہتے ہیں یہ میلاد کی لائٹنگ لگاتے ہیں تو ہمیں بڑی مرچیں لگتی ہیں. تو شاہ صاحب فرمانے لگے بھئی ہم تو سرخ مرچیں بھی لگائیں گے, ہم ہری بھی لگائیں گے, جس کو لگتی ہیں لگیں, ہم تو میلاد والے ہیں, ہم تو حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کر رہے ہیں, کرتے رہے تھے, کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک میلاد کی خوشیاں مناتے رہیں گے. میں نے اب جانا ہے چک جانی, وہاں پہ بھی مغرب کے بعد پروگرام ہے, لیکن آخر میں 2-3 جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں, ہم وہ بولو بھائی آئے بیٹھے ہو تو بولا بھی کرو نا ذرا, ہم وہ خوش نصیب ہیں, کہو سبحان اللہ. بھائی دیکھو 1,24,000 انبیاء آئے, ہر نبی اپنے دور میں آتا رہا, اپنے وقت میں آتا رہا, اور اعلان کرتا رہا کہ اللہ کے آخری محبوب آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے آخری محبوب آنے والے ہیں. ہر نبی آتا گیا, اعلان کرتا گیا کہ اللہ کے آخری محبوب آنے والے ہیں. اور سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو, اب ہم قیامت تک اعلان کرتے رہیں گے وہ اللہ کا آخری محبوب آ گیا ہے. اور انشاءاللہ آج 28 سفر ہو گئی ہے, آج 27 تھی دن کو, اب یہ 28 ہو گئی ہے, تو آج 28 ہو گئی, 29 ہو گئی, تو الحمدللہ آج نہیں تو کل, آج پورے ہو گئے تو کل ربیع الاول کا چاند ہو جائے گا, یا نکل آئے گا, یا کل پورے 30 کر کے تو پھر معاملات آگے چلیں گے. تو آپ نے تیاری کرنی ہے جی حضور کے میلاد کا جلوس, ڈٹ کے بولو. میں نہیں بار بار کہتا کہ زور زیادہ لگاؤ, میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں نا, ان کا ادب و احترام بھی کرنا ہے. ہم نے تیاری کرنی ہے, اپنے گھروں پر میلاد کے جھنڈے سجانے ہیں, اپنے سینے پہ بھی میلاد کا جھنڈا سجانا ہے, اور ان بے ایمانوں کو بتا دینا ہے بھئی تمہیں خوشی نہیں نہ ہو جہنم میں جاؤ, ہمیں اپنے نبی کے پیدا ہونے کی بڑی خوشی ہے. ہم تو میلاد کا جلوس بھی نکالیں گے, محفلیں بھی سجائیں گے, گھر محفلیں سجائیں گے, مسجدوں میں محفلیں سجائیں گے, نعت خوانیاں بھی ہوں گی, نعرے بھی لگائیں گے, حضور کے میلاد کے ڈنکے بھی بجائیں گے. اور کیوں, یہ تو دیکھو نا میرے والد گرامی کی زبان پر یہ عموماً شعر رہا کرتا تھا. آپ فرماتے تھے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی, آپ محبوب ہیں, ذرا خوش ہو کر سبحان اللہ کہا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آج یہ پروگرام جو ترتیب دیا گیا یہ استقبال رمضان, استقبال ربیع الاول بھی ہے, اور اعلیٰ حضرت کی یاد میں بھی ہے. اس میں سارے پروگرام آ گئے ہیں. اس لیے صاحبو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں حضور کے میلاد کی خوشیاں منانے کی بڑھ چڑھ کر توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. خوب تیاری کرنی ہے 12 ربیع الاول کی, خوب تیاری کرنی ہے, ڈٹ کے گج بج کے پریشان کوئی نہیں ہونا, نہ کسی سے سہمنا ہے نہ ڈرنا ہے. حضور کے میلاد کی خوشی نہیں منانی تو منانی کون سی. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہو گیا. تو اب میں اجازت لوں گا, آپ نے اٹھنا نہیں ہے, تھوڑا سا راستہ دے دینا ہے مجھے, اور میں چک جانی پروگرام میں بھی شمولیت کر لوں, تو آپ دعا فرما دیں گے. جی آپ حضرت پروگرام کو چلائیں جس طرح بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے.